اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں دوستو یہ میری 20ویں ویڈیو ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور جلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے اور دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی؟ نہ ہی وہ نفع و نقصان کی مالک ہے، وہ چیز بذات خود بے بس اور لاچار ہے، ان میں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک اشارے میں درخت کا 2 حصہ ہو جانا۔ مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آ۔ تو اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، انتا ولیونا فاغفر لنا ورحمنا وانتا غیر الغافرین۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دوزخ سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ، مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فرض کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان
किसी धोखे में ना डाल दे। यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। वह तो अपने गिरोह के लोगों को इसलिए बुलाता है कि वह भी दोजख वालों में शामिल हो जाएं। नंबर 8, आखिरत के बारे में। पुल सिरात से अल्लाह की रहमत से नजात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को पुल सिरात पर सवार किया जाएगा तो वह उसके किनारे से इस तरह से गिरेंगे जिस तरह से पतंगे आग से गिरते हैं। बस अल्लाह ताला जिसे चाहेंगे अपनी रहमत से नजात अता फरमाएंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। सफर जल के फवाइद। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक सफर जल था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा इसे लो क्योंकि यह दिल को सुकून पहुंचाता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से दीन की बात लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो। मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, अपने यार दोस्तों, अपने घर वालों को, अपने खाने वालों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।